پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پہلی بار قومی سلامتی پالیسی تشکیل دی گئی ہے، جسے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے ایک مؤثر دستاویز قرار دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے مطابق اس پالیسی میں عوامی، معاشی اور دفاعی تحفظ کے لیے مؤثر ربط برقرار رکھا گیا ہے اور خاص توجہ معیشت پہ دی گئی ہے۔ پالیسی کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندہ علی فرقان اس اہم موضوع کی کوریج کر رہے ہیں۔ علی، ہم دیکھ رہے ہیں یہ پالیسی ایک ایسے وقت پہ آئی ہے جب سانحہ سیالکوٹ کے بعد ایک بار پھر ملک میں انتہا پسندی کی صورتحال پہ تشویش پائی جاتی ہے اور اسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پالیسی سامنے لائی جا رہی ہے، اس مسئلے سے نمٹنے میں یہ کتنی جامع سمجھی جا رہی ہے؟ جی، یہ چونکہ قومی سلامتی کی پالیسی ہے تو اس میں داخلی سلامتی کے جو عوامل ہیں ان کو بھی خاص طور پہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، اور ان خطرات کا ادراک کرتے ہوئے ایک رہنما اصول کچھ جو ہے وہ وضع کیے گئے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے۔ اور آج جو کہ مشیر قومی سلامتی ہیں، انہوں نے اپنی بریفنگ میں، گرچہ یہ پالیسی جو ہے اس کے خد و خال ابھی عام نہیں کیے گئے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی کی جو اجلاس تھا وہ بھی بند کمرہ تھا، اور آج ہم نے سنا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید انہوں نے یہ کہا کہ سیالکوٹ واقعے سے نمٹنے کے لیے ہمیں نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انسانی حقوق کی جو وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اب جس طریقے سے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا اس کو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اب جو متشدد رویے ہیں جن سے ریاست کو خطرہ ہے اس حوالے سے ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ تو کیا پھر نیشنل ایکشن پلان کو کامیاب نہیں سمجھا جا رہا؟ اگر نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے بعد بھی نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہے، تو اس پلان کو کس نظر سے اب دیکھا جا رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کے وہ نکات جو کہ انسداد دہشت گردی سے متعلق تھے، جو کہ لا انفورسمنٹ اداروں سے متعلق تھے، ان کے اوپر تو یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر خاص تک عمل درآمد ہوا اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی، لیکن وہ نکات جو کہ اسٹریٹجی سے متعلق تھے، جس کے ذریعے جو ہے وہ ریفارمز لے کے آنی تھی، چاہے وہ مدارس میں لے کے آنی تھی، وہ کریکولم میں لے کے آنی تھی، وہ معاشرے میں انتہا پسند نہ رجحانات کے خاتمے کے لیے لانا تھا، وہ سیاسی طور کے اوپر جو مذہبی متشدد رویے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا تھا، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور نیکٹا جو کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کا قومی ادارہ ہے، اس کے سابق سربراہ احسان غنی سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ سیاسی طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ آن نہیں کیا گیا مکمل طور کے اوپر، جو اس کے نکات تھے اسٹریٹجی کے حوالے سے، پالیسی کی سطح کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور یہی بات اب دوبارہ سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اسی چیز کو لے کے آگے کی حکمت عملی جو ہے وہ وضع کرنے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ آلرائٹ، علی فرقان ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، بہت شکریہ علی۔ اور علی فرقان کی کوریج کو آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ فالو کر سکتے ہیں۔ وہ قومی سلامتی پالیسی سے متعلق جو معلومات سامنے آ رہی ہیں ان سے ہمارے ویورز کو اور ہمارے ریڈرز کو آگاہ کرتے رہیں گے۔